جھوٹے لوگ۔ جمیلہ اپنی سہیلی سے کہنے لگی، بہن تمہیں کیسے لوگ چاہیے؟ پرسوں تم نے اچھی لڑکی کا رشتہ بنا سوچے سمجھے مسترد کیا ہے۔ نجمہ نے کہا، بہن کیا بتاؤں، دل میں ایک خوف ہے۔ ہم لوگ سیدھے سادے، شریف، ایماندار اور سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ کو تلاش کرنا ذرا مشکل ہے۔ ہر جگہ جھوٹے، دھوکہ باز، موقع پرست، خود غرض لوگ ہیں۔ اگر ایسے لوگ میرے خاندان کا حصہ بن جائیں تو میری نسل کی خوبیاں ختم ہو جائیں گی۔ میری نسل بھی جھوٹوں کی طرح ہو جائیں گی۔ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے۔ نسل کا سوچتی ہوں تو خوف ہوتا ہے۔ جمیلہ نے اپنی سہیلی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں بہن، آج کل جھوٹ لوگوں کا سونا بچھونا ہو گیا ہے۔ ایک اور برائی لوگوں میں سرایت کر جا رہی ہے بہن۔ ملا مرشدوں، عاملوں میں بہت پھرتے ہیں۔ ہر وقت ملا مرشدوں کے پاس جا کر حاضری قدم بوسی میں رہتے ہیں۔ یہ شرک بدعت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ رشتہ کرتے وقت تو بتاتے نہیں، بعد میں یہ سب دھندے چلتے رہتے ہیں۔ پھر جمیلہ نے نجمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے جان پہچان والوں میں ایک گھر ہے جو تمہاری ہم خیال لوگ ہیں۔ گھر کی عورت اسکول کی ٹیچر ہے۔ اب دیکھو نا، ٹیچر ہے، ضرور بچوں کی تربیت تو اچھی ہی دی ہوگی۔ گھر کا ماحول پڑھا لکھا ہے، بس تمہارے گھر کے ماحول سے ملتا جلتا ہے۔ نجمہ ذرا تجسس سے کہنے لگی، ہاں، تو لڑکی کیسی ہے؟ جمیلہ نے کہا، دیکھو بہن، صحیح عقیدہ، پڑھا لکھا ماحول، تمہاری طرح اچھی اور سچی بات کرنے والے لوگ ہیں تو تھوڑا سمجھوتا تو کرنا پڑتا ہے۔ بات چیت سے تو سیدھے سادے، سچے، اچھے نظر آتے ہیں۔ ہم خیال اور مرضی موافق لوگوں سے رشتہ طے ہوا تھا۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں امڑ آئی۔ ساس، نندیں، دیور دلہن کے وارے نیارے ہونے لگے۔ دلہن بھی اتنے اچھے گھرانے کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لانے لگی۔ پھر اچانک نجمہ خاموش ہو گئی اور جمیلہ نے کہا، بہن بہت سست نظر آ رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ نجمہ نے کہا، بہن جمیلہ 8 دن پہلے میری ٹیچر سمدن 3 رشتہ داروں کے ساتھ بہو سے ملنے آئی۔ فطرتاً نئی نویلی دلہنوں کو اپنے میکے کو دیکھ کر آنکھ بھر آتی ہے۔ میری بہو کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ میری ٹیچر سمدن شاطرانہ جارحانہ انداز سے میری بہو سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ آنکھیں کیوں بھر آئی ہو؟ لڑکا تو اچھا ہے نا؟ میری بہو نے ہاں میں سر ہلایا تو پھر میری ٹیچر سمدن نے کہنے لگی، اچھا تو ساس نندوں کا کچھ تماشا ہے جو تم رو رہی ہو؟ پھر حقارت سے کہنے لگی، ساس نندوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شے، مارو گولی، لڑکا اچھا ہے بس ہے۔ میری بہو نے کہا، نہیں مما، سب لوگ اچھے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت دن بعد دیکھی تو آنسو نکل آئے۔ پھر نجمہ نے کہا، بہن ٹیچر سمدن کے الفاظ سن کر میں سرد ہو گئی اور زبان گنگ ہو گئی تھی۔ قوم کو تربیت دینے والوں کے اس انداز نے مجھے چکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر میری ٹیچر سمدن نے رازداری سے میری بہو کو کہنے لگی، حضرت مرشد کے پاس حاضری دینے جانا ہے، ان کی دعاؤں سے تو تمہاری زندگی بنی ہے، قدم بوسی کرنا ہے، مٹھائی بھی ضرور لیتے چلے، پرسوں کوئی ہیلا کر کے گھر آ جاؤ۔